بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم سنیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں پیشی، اور اس کے بعد رجیم چینج آپریشن 2، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور اس کے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے پاکستان کے جج صاحبان کا نام لے کر لفظی گولہ باری۔ سب سے پہلے جناب عمران احمد خان کے وکیل سینئر لائر حامد خان کی طرف سے معزز عدالت کو جواب داخل کروایا گیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ زیبا چودھری مجسٹریٹ ہیں یا سیشن جج۔ میں نے انہیں مجسٹریٹ سمجھا اور یہ سمجھا کہ وہ تمام تر ہدایات وفاقی گورنمنٹ سے لے رہی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ مجھے سراہے جانے کی بجائے توہین عدالت لگا دی گئی، کہ میں نے ایک پروٹیسٹ کیا جو کہ شہباز گل پر غیر انسانی سلوک کیا گیا اس کے سلسلے میں۔ تو یہ صرف خان صاحب نے پروٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ عالمی حقوق کی عالمی حقوق کی تنظیموں نے بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں خط لکھا، جس میں ٹاپ پر نوم چومسکی صاحب کا نام شامل ہے۔ 60-70 رہنماؤں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا جو شہباز گل پر غیر انسانی اور جانوروں سے بھی بدتر ٹارچر کیا گیا۔ تو انہوں نے عدالت میں اپنی قمیض اتار کر بھی دکھائی تھی کہ یہ مجھ پر ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین یہ اجازت دیتا ہے پہلے نمبر پر تو کہ ایک ملزم کو آپ غیر انسانی ٹارچر کا نشانہ بنائیں، بلکہ ٹارچر کی تو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جسمانی طور پر آپ کے پاس ہے اور آپ اس سے تفتیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو کسی آئین اور قانون میں نہیں لکھا کہ آپ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں، اسے برہنہ کر کے جو ہے نا مارا جائے۔ تو اس پر خان صاحب بھی برہم تھے۔ تو انہوں نے کیا غلط کہا؟ کیا اگر کوئی جج غلط کرتا ہے تو کیا اس کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پھر بھی اس پر سنوائی نہیں ہوتی تو کیا عوام میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا سکتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ کیا جج آئین اور قانون سے ماورا قوم ہیں؟ اس بات پر سوچنا چاہیے، اور بجائے یہ کہ عمران خان صاحب کو سراہا جائے، اس پر توہین عدالت اور دہشت گردی کے دفعات لگا دی گئی کہ انہوں نے جی یہ دہشت گردی کی ہے، یہ جی انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو کیا یہ دہشت گردی اور توہین انسانیت نہیں ہے جو شہباز گل صاحب پر کیا گیا؟ کیا کوئی آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس پر نوٹس کون لے گا؟ جو عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی، جو ایک شخصیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو اس کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی گئی ہے کہ اسے توڑ دیا گیا ہے، پوری دنیا اس پر برہم، پورا پاکستان اس پر برہم، تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو اس توہین کا جواب کون دے گا؟ یہ بھی سوال بنتے ہیں، اور یہ سوال بحیثیت عوام، بحیثیت پاکستانی پوری قوم اٹھا رہی ہے، اور میں بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس جو توہین کا جواب کون دے گا؟ جو ایک غیر انسانی، غیر اخلاقی طور پر شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کی وجہ وہ خاتون جج ہیں جنہوں نے باوجود یہ جاننے کے کہ اس پر پہلے ہی جسمانی تشدد کیا گیا ہے، وہ اس کا جسمانی ریمانڈ دے رہی ہے، بجائے یہ کہ اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے اس بات پر کہ یہ غیر انسانی سلوک اور غیر انسانی ٹارچر کیا گیا،
اور اس خاتون نے جو ہے نا ریمانڈ دیا، تو بجائے الٹا وہ خان صاحب کو توہین عدالت اور دہشت گردی کے جو ہے نا کیس دائر کر دیے گئے۔ تو دوسری طرف خان صاحب نے اس کے باوجود بھی غیر مشروط طور پر یہ پیشکش کی کہ میں جو ہے نا اپنے یہ الفاظ واپس لیتا ہوں اگر معزز عدلیہ کو میرے یہ الفاظ ناگوار گزرے ہیں۔ تو وہ تو واضح خان صاحب نے ریلی میں یہ کہا کہ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور زیبا چودھری ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی گزارش کی کہ میں اپنی معزز جج صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، پورے پاکستان کی نظریں اور پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ اس پر ہمیں انصاف دیں جو شہباز گل پر غیر انسانی ٹارچر اور تشدد کیا گیا۔ تو دوسری بات یہ کہ کیا یہ 5 رکنی لارجر بینچ بنا کر، اس سے قبل اگر ہم جائزہ لیں تو اس قسم کے توہین عدالت کے کیسوں میں 2 رکنی یا 3 رکنی بینچ ہی بنائے جاتے تھے، تو یہ 5 رکنی لارجر بینچ ہی کیوں، جبکہ اس کیس میں کچھ ہے بھی نہیں، کچھ جان ہے بھی نہیں؟ تو کیا یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ کیا یہ عدلیہ کے ذریعے آپریشن رجیم چینج 2 شروع ہے؟ کیا یہ گیم سے باہر کرنے کے لیے خان صاحب کو جو ہے نا رجیم چینج آپریشن مکمل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو یقیناً اس وقت پاکستان میں ایک کمزور گورنمنٹ ہے، بلکہ وہ گورنمنٹ کا تو ایک نام ہے، ایک طرح کا جو ہے نا مارشل لا لگا ہوا ہے۔ تو اس حالات میں معزز عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے معافی نہیں مانگی، کیونکہ کچھ قانون دان اور تجزیہ نگار یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا، کیس آج کے دن ہی ختم ہو جاتا۔ اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے اور انہیں اس پر 1 منٹ کی بھی سزا سنا دی جاتی تو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیے جاتے۔ تو یہ جو گیم ہے اسے یقیناً خان صاحب اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف مریم نواز کی طرف دیکھیں تو انہوں نے جب سے یہ ویسے تو نون لیگ جو ہے نا ان کا ماضی اٹھا لیں، عدلیہ پر حملے اور اس کے بعد جو ہے نا من مانے فیصلوں کے لیے عدلیہ کو دبانا اور کال لیک آؤٹ کہ یہ فیصلہ آپ نے دینا ہے، اور حال ہی میں جب معزز عدلیہ نے جناب پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے کا حکم دیا کہ چونکہ وہ اکثریت ووٹ لے کر منتخب ہوئے تھے تو آپ حلف اٹھائیں کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو اس وقت سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم عدلیہ پر اور جج پر نام لے لے کر گولہ باری کر رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ کے من مانو فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ کیا عدلیہ کا ترازو سیدھا ہے، تو کیا اس پر توہین عدالت نہیں لگتی؟ بڑے سخت جو ہے نا الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب معزز جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کو معزز القاب سے مخاطب کیا تو بنتا بھی ہے اعلیٰ عدلیہ کا، بلکہ عزت کے القاب بنتے ہیں۔ انہوں نے عزت کے القاب دیے کہ آپ ایک لیڈر ہیں، تو یہ بار بار جو ہے نا انہوں نے اپنے ریمارکس میں خان صاحب سے کہا کہ آپ ایک بڑے لیڈر ہیں۔ تو اس پر بھی مریم نواز کا سوشل میڈیا اور یہ تمام لوگ مریم نواز صاحب کو فالو کر رہے ہیں ٹویٹر پر، اور مریم نواز صاحبہ ان کو فالو کر رہی ہے۔ یہ اسکرین پر جو ہے نا آپ ان کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام، اور یہ مریم نواز صاحبہ کو ٹویٹر پر فالو کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ان کو فالو کر رہی ہے۔ میں وہ الفاظ اتنے جو گھٹیا انہوں نے معزز عدلیہ کے جج صاحبان کے بارے میں استعمال کیے
وہ اپنی زبان سے دہرانا نہیں چاہتا، تو کیا ان پر کوئی توہین عدالت یا توہین عدالت کا کیس نہیں لگتا؟ معزز عدلیہ کو اس پر بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف ایک اور نقطہ بھی جو ہے نا عمران خان صاحب کے وکلاء نے اٹھایا کہ سیشن جج زیبا چودھری نے پنجاب اسلام آباد کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دی کہ مجھے یہ الفاظ جو ہے نا ناگوار گزرے یا مجھے اس پر ٹارچر کیا گیا تو اس پر نوٹس لیا جائے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹری نے یہ از خود نوٹس لیا، تو اس پر ان کا اختیار بنتا ہی نہیں ہے، لہذا اس بنا پر بھی یہ کیس جو ہے نا وہ ڈسچارج کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔